اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں، میں ہوں حسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں۔ دوستوں، آج کی اس پیاری ویڈیو میں آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی سرکار سے بے پناہ محبت اور غزوات میں حضرت علی نے جو دلیرانہ انداز میں شجاعت و بہادری کا اظہار فرمایا اس حوالے سے بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ہم درود پڑھیں گے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے اس چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے، اور میں مزید گزارش کرتا ہوں ان دوستوں سے جو اس چینل پر نئے تشریف لائے ہیں کہ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے روز عمرو بن abdood جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، ایک جھنڈا لیے ہوئے نکلا تاکہ وہ میدان جنگ کو دیکھیں۔ جب وہ اس کے ساتھ کے سوار ایک مقام پر کھڑے ہوئے تو اس سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اے عمرو، تو قریش سے اللہ کی قسم دے کر کہا کرتا تھا کہ جب کبھی بھی مجھے کوئی شخص 2 اچھے کاموں کی طرف بلاتا ہے تو میں اس میں سے ایک کو ضرور اختیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا، ہاں میں نے ایسا کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر نے کہا، مجھے ان میں سے کسی کی حاجت نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، تو اب میں تجھ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہوں اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ عمر نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، کس لیے مقابلے کی دعوت دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، لیکن خدا کی قسم میں تجھ کو قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کا خون گرم ہو گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں میدان جنگ میں آ گئے اور تھوڑی دیر مقابلہ ہونے کے بعد شیر خدا نے اسے موت کے گھاٹ اتار کر جہنم میں پہنچا دیا۔ دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں عمرو بن abdood میدان میں اس طرح نکلا کہ لوہے کی زد میں پہنے ہوئے تھا، اور اس نے بلند آواز سے کہا، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس آواز کو سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کھڑے ہوئے اور مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن abdood ہے۔ دوسری بار عمرو نے پھر آواز دی کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے، اور مسلمانوں کو ملامت کرنی شروع کی۔ کہنے لگا، تمہاری وہ جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو کہ جو بھی تم میں سے مارا جاتا ہے وہ سیدھے اس میں داخل ہو جاتا ہے؟ میرے مقابلے کے لیے کسی کو کیوں نہیں کھڑا کرتے ہو؟ دوبارہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار عمرو نے پھر وہی آواز دی اور کچھ اشعار بھی پڑھے۔ راوی کا بیان ہے کہ تیسری بار حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے مقابلے کے لیے نکلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمرو ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا، چاہے عمرو ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم چل کر اس کے پاس پہنچے اور چند اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ ہے، اے عمرو، جلدی نہ کر، جو عاجز نہیں ہے وہ تیرے پاس تیری آواز کا جواب دینے والا سچی نیت اور بصیرت کے ساتھ آ گیا، اور ہر کامیاب ہونے والے کو سچائی ہی نجات دیتی ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ میں تیرے جنازے پر ایسی زر وسیع سے نوحہ کرنے والیوں کو قائم کروں گا کہ جس کا ذکر لوگوں میں باقی رہے گا۔ عمر نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں علی ہوں۔ اس نے کہا، عبد مناف کے بیٹے ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تیرے چچاؤں میں سے ایسے بھی تو ہیں جو عمر میں تجھ سے زیادہ ہیں، میں تیرا خون بہانے کو برا سمجھتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، مگر خدا کی قسم میں تیرا خون بہانے کو قطعاً برا نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر وہ غصے سے تل ملا اٹھا، گھوڑے سے اتر کر آگ کے شعلہ جیسی تلوار ساتھ لی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف لپکا اور ایسا زبردست وار کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال پر روکا تو تلوار اسے پھاڑ کر گھس گئی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر لگی اور زخمی کر دیا۔ آپ شیر خدا نے سنبھل کر اس کے کندھے کی رگ پر ایسی تلوار ماری کہ وہ گر پڑا اور غبار آلود ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر سنا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اسے جہنم پہنچا دیا۔ شیر خدا کی اس بہادری اور شجاعت کو دیکھ کر میدان جنگ کا ایک ایک ذرہ زبان حال سے پکار اٹھا، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی حضرت علی بہادروں کے بادشاہ، خدا کے شیر اور قوت پروردگار ہیں، ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔ اسی طرح جنگ خیبر کے موقع پر بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے شجاعت اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ جن کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں جوش و ولولہ پیدا کرتا رہے گا۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو لازمی
سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ساتھ دیے گئے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے تاکہ ہمیں معلوم چل سکے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔